बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात करेंगे। पेशावर में दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के पीछे कौन? अदम एतमाद की बात क्या होगा? बिलावल की तैयारी पूरी। तरीन, अहम तरीन। और पहला रोज शाहीनों के नाम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे पेशावर धमाके के शोहदा के हवाले से, जिनकी तादाद 56 हो गई है। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक 194 अफराद जख्मी हैं। चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। किस्सा खुरानी बाजार की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ था। मेयर पेशावर की जानिब से जख्मियों के लिए खून की एहतियात देने की अपील की गई है। ये अफसोसनाक सान्या आज पेशावर में पेश आया। नमाज जुमा के दौरान खुदकुश हमलावर जो कि मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस अफसोसनाक वाक़े में 56 अफराद शहीद हो गए। पेशावर की मस्जिद के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, तहकीकात जारी हैं। BDS के मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉल बेरिंग और बारूद देसी साख्ता था। हमलावरों की तादाद पर पुलिस अफसरान का मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आया। CCPO मोहम्मद एजाज के मुताबिक हमलावरों की तादाद 2 थी। SSP ऑपरेशंस हारून रशीद ने कहा कि हमलावर एक ही था। किस्सा खुरानी बाजार की मस्जिद में धमाका, मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। वाक़े के यानी शाहिदीन का कहना है कि 2 दहशतगर्दों ने हमला किया। पहले 6-7 फायर किए और थोड़ी देर में धमाका हो गया। पेशावर धमाके के बाद हर तरफ दिल तोड़ देने वाले मनाजिर थे। जख्मियों की आहो बुका थी। ऐसे में अतराफ के लोग मदद को दौड़े। कोई जख्मियों को कंधों पर उठाकर तो कोई गोद में उठाकर दौड़ा। लोगों ने अपनी गाड़ियों में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पेशावर में कूचा रिसालदात की इस्लामिया जामिया मस्जिद में धमाके से मुतासरा लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नुमान इस वक्त में ज्वाइन करें। नुमान, बताइएगा इस वक्त वहां पर जय वकुआ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं कूचा रिसालदार के बाहर किस्साखानी बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर शोक की फ़िज़ा है। और जो लोग ज़ख्मी हो गए थे या जो जाँ बहक हो गए थे इस अफसोसनाक वाक़े में, उनकी डेड बॉडीज़ को वक्तन फ़वक्तन घरों तक मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। और मुख्तलिफ़ मकामात पर शोक की फ़िज़ा है। लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए उनके घरों का रुख कर रहे हैं जहां पर मैयतें हुई हैं या जिन घरों में लोग ज़ख्मी हुए हैं। लोगों की बड़ी तादाद कूचा रिसालदार का रुख कर रही है। पुलिस की नफरी भी इस इलाके में मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जिस हद तक हो सकता है इस वाक़े से मुतालिक शवाहिद को इकट्ठा किया जाए, लोगों के बयानात कलमबंद किए जाएँ। और इसके अलावा एम्बुलेंसेस की भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद इस इलाके में मौजूद है। अगर किस्साखानी बाज़ार की हम बात करें तो ये कूचा रिसालदार थोड़ा अंदर है और बाज़ार बाहर है। यहाँ पर ये काफ़ी मसरूफ़ ये तिजारती मरकज़ है। धमाके के बाद ये मुकम्मल तौर पर दुकानें यहाँ पर बंद हो गई थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें दोबारा खुलना भी मोहम्मद शुरू हो नुमान, गई सारी है। सूरत हाल से आप आ रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वाक़े से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। बहुत बड़ा वाक़या है, इसकी कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं थी और ये बड़ी एक मनज़्ज़म साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए और उसमें गैर मुल्की फोर्सेस मुलव्वस हैं। और एक इस वक्त हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है। ये सारा कुछ एक सोची समझे मंसूबे के तहत किया गया है और इतनी बड़ी जानें गई हैं और इतने सारे लोग ज़ख्मी हैं। ज़ाहिर है इन जानों में ज़ख्मियों का इजाफा होगा क्योंकि खुदकुश हमला है। यह खुदकुश धमाका था। अभी ये होना, कोई कह रहा है 1 था, कोई कह रहा 2 था। इसका फैसला अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, इंतज़ार करें। पेशावर में दहशतगर्दी के पीछे कौन सी कुव्वतें हैं? वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से मुझे इल्म है। वज़ीर शाह महमूद कुरैशी का टंडो मोहम्मद खान में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा कुछ कुव्वतों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का सफ़र हज़म नहीं हो रहा।
وہ ملک میں بے چینی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے سیاسی مخالفین بھی اپنے اقتدار اور احتساب سے بچنے کے لیے بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی افواج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دہشت گردی کو شکست دی۔ کہ کون سی قوتیں ان کے پیچھے ہیں، کون ہے جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے، کون ہے جو ان کو وسائل مہیا کرتا ہے، اور کون ہے جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے۔ پاکستان کی قوم نے یکجا ہو کر اور پاکستان کی سپاہ نے، افواج نے، پولیس نے، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈز نے مل کر اپنی قربانیاں دے کر آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے شہروں کو محفوظ کیا اور دہشت گردوں کو شکست دی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، کچھ قوتیں ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو معیشت پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے وہ آگے چلے۔ آج یہ جو ہمارے مخالفین کر رہے ہیں یہ بھی ملک میں بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، بلاول نے حکمت عملی بتا دی اور آصفہ سے ڈرون ٹکرا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی مذمت طلب کر لی ہے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ صدر عارف علوی، چیئرمین سینٹ، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، مولانا اور دیگر نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے دوران آصفہ بھٹو ڈرون کیمرہ لگنے سے زخمی ہو گئیں۔ آصفہ بھٹو کنٹینر پر موجود تھیں کہ اچانک ڈرون ان کے قریب آ گیا اور آصفہ بھٹو سے ٹکر آ گیا۔ ڈرون کیمرہ ٹکرانے کے بعد آصفہ بھٹو نے ڈرون کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور خود کنٹینر کے اندر چلی گئیں۔ بلاول بھٹو کی سیکیورٹی نے ڈرون کیمرہ آپریٹر کو پکڑ لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈرون نجی ٹی وی کا تھا۔ آصفہ بھٹو زرداری کو جلوس سے روانہ کر دیا گیا جبکہ مارچ کے دوران ڈرون اڑانے سے منع کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے اپنی اجرک آصفہ کے زخم پر رکھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کسی چینل کا ڈرون کیمرہ غلطی یا جان بوجھ کر لگا، علم نہیں۔ آصفہ ہمارے ساتھ تھی، آگے بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بول نیوز کے نمائندے خاور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، بتائے گا آصفہ آپ یہاں سے جا چکی ہیں؟ دیکھیے بالکل آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں اور اسٹیج کے مطابق جو ہے وہ آصفہ بھٹو زرداری کو ملتان کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ڈرون کیمرہ اڑتا ہوا جو ہے وہ بی بی آصفہ کے چہرے سے ٹکرایا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کے مطابق یہ جو ڈرون ٹکرانے سے بی بی آصفہ زخمی بھی ہوئی ہیں اور جیسے ہی ان کے ڈرون ٹکرایا ہے بی بی آصفہ نے ڈرون کو پرے جھٹکا اور وہ خود بھی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد فوری طور پر جو ہے بلاول بھٹو نے اپنی بہن کو تھام لیا اور جو کنٹینر کے سٹاف جو فرش سے جو ہے وہ دونوں کنٹینر کے اندر چلے گئے، جس کے بعد بلاول بھٹو نے اپنی اسپیچ میں بتایا کہ بی بی آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ زخمی بھی ہوئی ہیں اور فوری طور پر انہیں پروٹوکول کے ذریعے ملتان روانہ کیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ کچھ دیر قبل پیش آیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ جو ہے وہ خانے وال میں پہنچا۔ یہاں پر جو ہے بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے خانے وال میں اس مارچ کو جوائن کیا اور ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بعد بی بی آصفہ کا بھی یہاں پر خطاب متوقع تھا اور یہ اس عوامی مارچ میں خود اپنے بھائی کے ساتھ لیڈ کرنے والی تھی۔ یہ مارچ جو ہے وہ آج صبح ملتان خانے وال کے مقام پر رکا، اس کا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد اسے چیچا وطنی سے ہوتے ہوئے آج ساہیوال پہنچنا ہے اور آج عوامی مارچ نے جو ہے وہ ساہیوال میں اپنا پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اسی دوران جب بی بی آصفہ زرداری نے اس مارچ کو جوائن کیا ہے، جو رہنما ہے پیپلز پارٹی کے وہ تقاریر کر رہے تھے اسٹیج کے اوپر اور جو بی بی آصفہ زرداری اور بڑے جیالوں کو جو ہے وہ ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک ڈرون کیمرہ اڑتا ہوا آیا جسے آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں بول نیوز کی اسکرین پر کہ وہ سیدھا بی بی آصفہ زرداری کے چہرے سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ڈرون کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے بعد بی بی آصفہ زرداری بھی گر گئی اور انہیں فوری طور پر اسٹیج پر موجود قائدین نے تھام لیا اور اس کنٹینر کے اندر لے جایا گیا، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بتایا ہے کہ بی بی آصفہ اس ڈرون کے لگنے سے زخمی ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ خاور عباس۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں کامیابی کے بعد عبوری سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم نون لیگ سے ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بول نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا ہمارا ہدف اس وزیر اعظم کو ہٹانا ہے۔ انتخابی اصلاحات کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات کروانا ہے۔ پیپلز پارٹی مارچ کے باعث عمران خان خوف میں ہے۔
رحیم یار خان بہاولپور اور ملتان کے عوام کو شکریہ ادا کہنا چاہوں گا کہ اور لودھرا کے عوام کا کہ جس تعداد میں جس انداز میں انہوں نے ہمارا عوامی مارچ کا استقبال کیا ہے وہ یقیناً تاریخی تھا اور صاف ایک پیغام ہے حکومت کے لیے. عوام کا مطالبہ ہے کہ سلیکٹڈ کو جانا پڑے گا. یہ مہم عوام کے ایشوز کو سامنے رکھنے کے لیے ہیں. مہنگائی غربت اور بے روزگاری کے خلاف ہے اور عدم اعتماد کے حق میں ہیں. آپ کیا وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں یا کوئی اور؟ یہ جو آپ نے کہا ہے میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی چیز ہے. سارے اپوزیشن کے جماعتیں ایک پیج پہ ہیں, مل کے کام کر رہے ہیں اور ہم سب کا ٹارگٹ یہ ہے, موقف یہ ہے, مطالبہ یہ ہے کہ اس وزیر اعظم کو ہم نے ہٹانا ہے. عمران خان گھبرایا ہوا یا آپ گھبرائے ہوئے؟ آپ نے کبھی وزیر اعظم کو کسی اپنا بیمار ساتھی کا طبیعت پوچھنا دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی اپنا ساتھی یا اپنا ایلائی کا طبیعت کبھی پوچھا ہے جب وہ بیمار ہے؟ 3 سال میں اس نے ایک دفعہ 1 روپیہ کمی کیا ہے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت میں. یہ میرے جیالوں نے ان سے کروایا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچنے تک ہم کافی کچھ کامیابیاں حاصل کریں گے. آج صبح کا جو پختونخوا کا دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کو میں سخت انداز میں کنڈیم بھی کرتا ہوں, اس کا مزاحمت کرتا ہوں. یہ انتہا پسند اور دہشت گرد پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان کے عوام کو, عام آدمی کو, عام شہری کو, انیسنٹ شہری کو جو جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نشانہ بنائے ہیں, یہ ان کو ہم سخت انداز میں کنڈیم بھی کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.